بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 لوگوں کو قربانی معاف ہے، اگر یہ قربانی نہیں بھی کرتے تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید آنے والی ہے۔ اس دن ہم قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر جلیل القدر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے تھے، اور اس دن کے بعد ہر مسلمان ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے، اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ عید الاضحیٰ ذوالحجہ کے مبارک مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور عید الاضحیٰ بھی اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دن عام دنوں سے زیادہ افضل اور پسند ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا ہے۔ اس لیے ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو قربانی معاف ہے، اور اگر یہ 5 لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں بھی کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو گنہگار ہوں گے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں تمام مسلمانوں کے لیے بہت ساری رہنمائی ہے۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ ذوالحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا یہ سب سے بڑا تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یا عید قرباں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے، جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں پر قربانی واجب ہے مگر وہ قربانی نہیں کرتے تو ایسے لوگ سخت گنہگار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے مگر پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ناراضگی ظاہر فرمائی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب چاہے یہ 5 لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں، ان پر قربانی کرنا معاف ہے۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، یعنی جو شخص اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر کی دوری پر چلا گیا ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر چاہے ایسے لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں۔ اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم رکنا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو چاہیے یا تو وہیں پر اپنے نام سے قربانی کرے یا اپنے گھر پر اطلاع دے کہ اس کے گھر کا کوئی بھی شخص اس کے نام سے قربانی کر دے۔ اور نمبر 2، کافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے مگر جو ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمانوں پر واجب ہے۔ نمبر 3، نابالغ بچے اور مجنون پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا نابالغ بچوں اور مجنون پر واجب نہیں ہے۔ مجنون سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، جس کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو، تو اس کو مجنون کہتے ہیں۔ اب عید الاضحیٰ کے موقع پر بچوں اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں، کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خوب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی معاف ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس اتنا سونا یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے مکان، کھانے کے لیے کھانا، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کیے جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ جی تو ناظرین، بس آپ اتنا دھیان رکھیے کہ قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال عید کے موقع پر
قربانی کرنا بالکل ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گنہگار ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند اور محبوب ہے۔ عید الاضحیٰ کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو ثواب اسے دنیا و آخرت دونوں میں ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرنے سے صرف صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ یعنی کہ بڑے گناہ صرف اللہ سے توبہ کرنے پر ہی معاف ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عید الاضحیٰ یعنی عید بقرہ عید کے دن نزدیک آتے ہیں تو ہر سال ہماری گورنمنٹ اپنی گائیڈ لائن کو جاری کرتی ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو آگاہ کر دیں، ہر مسلمان یہ دیکھ لے کہ اس بار گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز کیا ہیں، اور گورنمنٹ جو بھی گائیڈ لائنز جاری کرتی ہے ان کو اپنانا بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے کی جاتی ہے، کسی بھی قسم کے دکھاوے کے لیے قربانی نہیں کی جاتی۔ ویڈیو کمپلیٹ واچ کرنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ شکریہ۔